الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں یا بنی اسرائیل اذکروا کا جو رکوع گزرا ہے اس میں اجمال تھا۔ ان آیات میں تفصیل ہے کہ بنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ان نعمتوں کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان آیات میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اور موت کے بعد کے حالات کو ذکر کر کے یہود کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ ایک تو اس میں اللہ کی نعمتیں بیان کی اور موت کے بعد کی زندگی کو بیان کر کے یہود کو اب دعوت دی کتاب کی طرف کہ اگر موت کے بعد کامیابی چاہتے ہو اور اللہ نے جو نعمتیں آپ پر کی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو گویا اس رکوع کا خلاصہ یہ ہوگا، اگر لکھنا چاہو تو خلاصہ رکوع نمبر 6۔ خلاصہ رکوع نمبر 6۔ تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ۔ تذکیر بآلاء اللہ، اگر اردو میں ترجمہ کر دو تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ۔ وبما بعد الموت، یعنی موت کے بعد کے حالات۔ موت کے بعد کے حالات سے یہود کو تذکیر بآلاء اللہ اور موت کے بعد کے حالات سے یہود کو دعوت الی الکتاب دی گئی ہے، یعنی اس رکوع میں نعمتیں بیان کی اور موت کے بعد کے کچھ واقعات بیان کر کے ان کو کتاب کی طرف دعوت دی، یعنی کتاب سے مراد قرآن پاک کی طرف۔ موت کے بعد کے حالات سے یہود کو دعوت الی الکتاب۔ آیت نمبر 47 تا 56، یعنی ان 47 سے لے کر 56 تک یہ مسئلہ بیان ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں اور بما بعد الموت۔ اور ان کا یعنی یہود کا شہری اور دیہاتی زندگی میں ناکامی کو بیان کیا ہے، یعنی شہری زندگی میں بھی وہ ناکام ہے اور دیہاتی زندگی میں بھی وہ ناکام رہے۔ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 57 اور 58 میں۔ آیت 57 تا 58۔ لکھ لیا جی؟ اب دیکھیں، یا بنی اسرائیل، یہ پچھلے رکوع میں بھی گزر چکا ہے یہی جملہ، وہاں صرف اجمال تھا، یہاں اب تفصیل ہے۔ یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا ہے عمر؟ ہاں، یعقوب کا لقب ہے۔ اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اے اسرائیل کی اولاد یعنی اے یعقوب کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، وانی فضلتکم، اور میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر، جہانوں والوں پر۔ لکھ لیے؟ یاد ہو گیا جی؟ اب دیکھیں، اب یہ اللہ پاک نے پیچھے تو صرف اتنا فرمایا تھا میرے معاہدے کو پورا کرو، میں بھی پورا کروں گا۔ اب یہاں تفصیل آ گئی کہ میں نے جو نعمت تم پر کی ہے وہ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ غور سے سننا، عالمین فرمایا، یعنی تمامی جہانوں پر ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ وہ فضیلت کیا تھی؟ دنیوی اعتبار سے
یہود کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیلیوں میں اللہ نے مبعوث فرمایا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نبیوں کا پے در پے آنا۔ نمبر 2 وجعلکم ملوکا، اور دنیاوی اعتبار سے جو بادشاہتیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ بھی ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 سپارے میں اس نعمت کی وضاحت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہارے اوپر نعمت کی۔ کون سی نعمت؟ تو 6 سپارے میں آتا ہے، قرآن نے اس کی تفسیر خود کی، تفسیر القرآن بالقرآن، کہ تفسیر کیا کہ وہ نعمت کون سی، یہاں وضاحت نہیں ہے۔ 6 سپارے میں جا کر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ، یہ دیکھیں 6 سپارہ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، کس چیز کو؟ نعمت اللہ، اللہ کی ان نعمتوں کو، علیکم، جو تمہارے اوپر کیا ہے۔ پہلے سپارے میں جو آپ نے پڑھا وہاں صرف اتنا فرمایا تھا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اب اس موسیٰ علیہ السلام ان نعمتوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں یہاں پہ۔ کون سی نعمتیں؟ اللہ موسیٰ کی زبانی سنوا رہے ہیں علیہ السلام۔ اذ جعل فیکم انبیاء، سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ جب اللہ نے تمہارے درمیان نبیوں کو بھیجا، جتنے نبی قوم بنی اسرائیل میں آئے ہیں اتنے نبی اور کسی قوم میں نہیں آئے۔ نمبر 2 وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے بادشاہت بھی تمہیں عطا کی، یعنی دنیاوی عہدے بھی، بولا معاویہ ہو تم پاروس، اور بادشاہت بھی تمہیں دی، یہ دنیاوی نہ، اور نبوت بھی تمہیں دی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو جہان والوں میں وہ چیزیں عطا فرمائی جو تم سے پہلے کسی کو، وَآتَاكُمْ، ہم نے تم کو دی، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو جہان والوں میں ہم نے کسی ایک کو نہیں دی، نبوتیں تمہارے اندر، اور پھر بادشاہت تمہارے اندر۔ اس وجہ سے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پر۔ اب یہاں ایک سوال ہے، قوم بنی اسرائیل کو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب سے فضیلت والی امت ہو سارے جہانوں میں۔ سارے جہانوں میں اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے؟ برتری کس کو دی ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ تو اب پھر تو یہ کہنا کہ یہ امت سب سے بہترین امت یہ ہے، یہاں اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والی امت بنی اسرائیل ہی ہے۔ اور 4 سپارے میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو، ہم نے سارے جہان والوں میں تمہیں سب سے بہترین بنایا ہے۔ اور یہاں فرماتے ہیں بنی اسرائیل سارے جہان والوں میں تمہیں فضیلت دی ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ جب فضلتکم علی العالمین جو یہود سے فرمایا ہے، یہ اپنے دور میں سارے جہان والوں میں سب سے بہتر تھی۔ اس وقت امت محمد دنیا میں تھی بھی نہیں۔ اس دور میں جتنی فضیلت، جیسے میں ادھر ابھی کہتا ہوں یار سب سے زیادہ قابل شانور تم ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر کوئی قرآن کا قابل اور ماہر آدمی آ جائے تو ہم کہیں جی آپ نے کہہ دیا یہ سب سے، تو یہ اس کے بارے میں ہم نے کہا بھائی میں نے اس کو کلاس کے اعتبار سے کہا ہے، جس کلاس میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کلاس میں سب سے قابل یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس دور میں بنی اسرائیلی موجود تھے اس وقت چونکہ امت محمد تو دنیا میں تھی نہیں، اور اس وقت جتنے اقوام تھے، ہندو اس وقت موجود تھے، اور یہ جتنی قومیں موجود تھیں، ان ساری قوموں میں اس وقت جہان والوں میں سب سے فضیلت والی امت بنی اسرائیلی تھے۔ اور اس وقت وہ سب سے زیادہ بنی اسرائیلی فضیلت والے کیوں تھے؟ اس وقت ان کی علمی حیثیت مستند تھی، اور دنیا میں بنی اسرائیلی واحد قوم تھی جن کی تاریخ محفوظ تھی۔ یہ یاد رکھیں، قوموں کا عروج اور قوموں کی بلندی اپنی تاریخ کے محفوظ رکھنے سے ہوتی ہے۔ جن کے باپ دادوں کا علم ہو اور جن کے سنہری کردار کے بارے میں لوگوں کے سامنے معلومات ہوں، تو بنی اسرائیلیوں کو اپنے بڑوں کی تاریخ محفوظ تھی ان کے پاس۔ ہندو قوم بے شک بڑی تھی،
اور ہندو قوم بے شک دنیا میں موجود تھی، لیکن اس بات کا اعتراف ہندو بھی کرتے ہیں کہ ہندو قوم کے پاس اپنی تاریخ محفوظ نہیں تھی، ان کے آباء و اجداد کون ہیں، ان کے بڑے کون ہیں، لیکن بنی اسرائیلیوں کو اپنی تاریخ محفوظ تھی، اور اس وقت ان کی علمی پوزیشن جو تھی وہ سب سے زیادہ مضبوط تھی۔ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی تو اس امت کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہو۔ اب ان کا دور شروع ہو گیا۔ اب اس امت کے بعد چونکہ کسی امت نے آنا نہیں ہے، اس لیے یہ ترجمہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ جی امت محمدیہ اپنے دور میں سب سے بہترین امت تھی، بعد میں اس سے بہتر امت، بعد میں تو امت نے آنا ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اس امت سے پہلے جو امتیں تھیں جن کو اللہ نے فرمایا فضیلت والی ہو، ان کے بعد میں فضیلت والی کے آنے کا امکان ہے، اس لیے یہ کلام غلط نہیں ہے، بس یہ اپنے دور میں فضیلت والی وہ تھی۔ اب تعارض ہی کوئی یہ کہے جی قرآن ایک جگہ ایسا کہتا ہے ایک جگہ نہ، قرآن نے اس دور میں جن کو فضیلت والا کہا، اس کے بعد اور امت نے آنا تھا، وہ آگے سب سے بہتر امت وہ ہو گئی۔ لیکن اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کیا پتہ جی اب یہ جو فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، کیا پتہ یہ بھی بنی اسرائیلیوں کی طرح اپنے دور میں سب سے بہترین ہو، اس کے بعد اور کوئی بہتر آ جائے۔ اس کے بعد چونکہ نئی امت نے آنا نہیں، کیوں؟ جب نئے نبی نہیں آنا۔ حضور نے فرمایا انا آخر من الانبیاء، میں انبیاء میں آخری ہوں، وانتم من آخر الامم، تم آخری امت میں سے آخری امت ہو۔ اب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین امت قرار دیا۔ پچھلی امتیں کی جو فضیلت تھی ان سے بھی زیادہ فضیلت اب ان کی ہے، اور ان کے بعد نئی فضیلت والی امت چونکہ آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کسی اور کے آنے کا امکان نہیں ہے، تو یہ شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی شاید اس سے بہتر ہو، نہیں، بعد میں کسی نے آنا ہی نہیں۔ اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو اتنا محفوظ کر دیا کہ جتنی تاریخ اسلام کی محفوظ ہے اس وقت اور کسی کی نہیں۔ لیکن آج مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو چھوڑ دیا تو دیکھیں مار کھا رہے ہیں، غیر کے طریقوں پر جا رہے ہیں، غیر کے ہیروؤں اور غیر کے بڑے لوگوں اور بڑے سرتاجوں کے پیچھے چلتے اپنے بڑوں کی تاریخ بھول چکے ہیں۔ اس امت کے 3 صدی کے مورخ علامہ طبری نے تاریخ کا ایک مسلمانوں کا ایک ذخیرہ پوری امت کو محفوظ کر کے دے دیا، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن خلدون 8ویں صدی کے مورخین ہیں۔ علامہ ابن اسیر یہ مورخ بھی تھے، مفسر بھی تھے، لیکن اب مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو چھوڑ دیا تو عروج کی بجائے مسلمان اب زوال کی طرف آ رہے ہیں۔ بہرحال اس امت کو مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے اب ساری امتوں میں سب سے بہترین امت جو ہے وہ اللہ نے اس امت کو قرار دیا۔ تو یہ جو پہلے ان کو کہا تم سب سے بہترین امت ہو، بنی اسرائیلی اپنے دور میں سب سے بہترین تھے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں فضلتکم تم کو فضیلت دیے، علی العالمین سارے جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرایا۔ اب دیکھیں نعمت بیان کرنے کے بعد خلاصے میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ موت کے بعد کے حالات۔ اب دوسری آیت میں موت کے حالات، بعد کے حالات۔ پہلے ان کو نعمتیں دہرائی کہ بھائی تمہارے اوپر تو ہم نے اتنی نعمتیں کی ہیں، کیونکہ آدمی جب کسی کی کھاتا ہے نا تو پھر اس کے گاتا ہے۔ فطرت ہے کہ میں آپ کے گھر میں آ کر ایک گلاس پانی پیوں، پھر آپ میرے پاس آ جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میں آپ کو چہرے پر جو ہے جانور کے کھال چڑھا دوں۔ شرم کوئی چیز ہوتی ہے، سر جھکے گا یار، یا آپ نے میرے اوپر کوئی نیکی کی، احسان کیا ہے، جب کوئی کسی کام سے آپ میرے پاس آ گئے اور وہ میرے ہاتھ میں ہے تو میرے سامنے آپ کا وہ احسان یاد آئے گا، اس نے میرے اوپر بھی احسان کیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں یاد دلائی، تمہارے اوپر نبیوں کو بھیجا، تمہارے اوپر بادشاہت کو بھیجا، جہانوں میں سب سے زیادہ فضیلت تمہیں دی، بادلوں کو تمہارا سایہ بنایا، آسمانوں سے تمہارے آباء و اجداد پہ روٹیاں اتاری، کھانے اتارے۔ اب یہ نعمتیں دہرا کر موت کے بعد پھر ڈرا دیا۔ دیکھو پھر موت کے بعد میرے پاس جب آؤ گے نا، وہاں یہ نہ سمجھنا ہم نبیوں کی اولاد ہے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نفس نہیں بچائے گا کوئی نفس عن نفس کسی نفس سے،
شیئن کچھ بھی، یعنی کوئی کسی کو کسی مسئلے میں قیامت کے دن بچا نہیں سکے گا، بھائی بھائی کو نہیں بچا سکے گا، لا تجزی نہیں بچا سکے گا نفس کوئی نفس ان نفس کسی نفس سے شیئن کچھ بھی نہیں، ایک دوسرے کو نہیں، ولا یقبل اور قبول نہیں کیا جائے گا منہا اس کی طرف سے، یعنی کسی آدمی کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا شفاعت سفارش، قیامت کے دن کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہیں لیا جائے گا، یؤخذ نہیں لیا جائے گا منہا اس کی طرف سے عدل کوئی بدلہ، یعنی چلو جی مجھے چھوڑو میری جگہ اس کو عذاب دے دے، بدلے میں کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ سمجھتی؟ فہمتی؟ مفہوم احباب الکرام سمجھ آ گئی بات؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب سنو، یہاں پہ فرمایا قیامت کے دن سے، اس دن سے ڈرو، کوئی کسی کے کا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کچھ بھی کام، یہ بات، ولا یقبل منہا شفاعت اور وہاں شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اب قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ولا تنفع الشفاعت الا لمن اذن له حتى ولا تنفع الشفاعت الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی اب اس آیت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ سفارش کریں گے، دیکھو ولا تنفع الشفاعت عنده، اللہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش، بولو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، پھر آگے کیا فرمائے الا مگر من اذن اللہ، جس کو اللہ اجازت دے، تو معلوم ہو گیا قیامت کے کچھ لوگ سفارش کریں گے بھی، کیونکہ اللہ نے اجازت نہ دی نہیں ہوتی، جس کو اللہ اجازت دے۔ تو اس آیت میں مطلقاً سفارش کی جو منع ممانعت آئی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اس کا معنی ہے قیامت کے دن کوئی کسی کافر کی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ کافر کے لیے مطلقاً سفارش نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے وہ جانسن بابو؟ کوئی کسی کافر کی سفارش، ایک دوسرا معنی اسی کو الٹا کرو، کوئی کافر کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ سفارش مسلمان کی مانی جائے گی، دو ترجمے ہو گئے۔ ولا یقبل منہا شفاعت، قیامت کے دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کیا معنی؟ ولا یقبل منہا شفاعت ای شفاعت الکافر، کافر کی سفارش، ولا یقبل فی حق الکافر، کافر کے حق میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ایک معنی۔ دوسرا معنی کافر کی سفارش کسی کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، مثلا یہ آدمی کافر ہے، کوئی اس کی سفارش کرے تو بھی قبول نہیں ہے، یہ کسی کی سفارش کرے تو بھی قبول نہیں، تو پھر کس کی سفارش قبول ہوگی؟ الا من اذن اللہ، جس کو اللہ اجازت دے دے۔ اب اجازت کس کو دے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کا حق دے گا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ سفارش کے منکر ہیں، شفاعت کے منکر ہیں، الیاذ باللہ، یہ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شفاعت کے منکر ہوں؟ ہم جن آیات کا ترجمہ کرتے ہیں ان آیات میں کافروں کی شفاعت کی بات ہے، باقی رہی رسول پاک علیہ السلام کی شفاعت، لوگ نبی پاک کی ایک سفارش کے قائل ہیں، ہم نبی پاک کی دو سفارشوں کے قائل ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت سفارش کے بارے میں نقل کی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ قیامت کے دن ساری امتوں کے حق میں بھی سفارش نبی پاک کی مانی جائے گی۔ جب یہ سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ اے ہمارے باپ آدم، ہم سب آپ کی اولاد ہے، عالم محشر کی گرمی بہت سخت ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کریں اتنی ہماری سفارش کرو کہ اللہ حساب لے، بھلے آگے جہنم میں ڈالتا ہے جہنم میں ڈال دے، لیکن محشر سے ہمیں فارغ کر دے۔ انہیں پتہ نہیں آگے جہنم کتنی گرم ہے، وہ کہ جہنم میں محشر سے ہماری جان چھوٹ جائے، تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ لست لہا، آج یہ سفارش کا حق میرے پاس نہیں ہے۔ لوگوں کا حساب لینا شروع کر دے تاکہ محشر سے ان کی جان چھوٹے۔ اللہ فرمایا چل آدم تجھی سے شروع کرتا ہوں، دانا کیوں کھایا تھا؟ پیچھے آپ نے پڑھ لیا نا، جنت میں جس کو کھانے سے منع کیا وہ کیوں کھایا تھا؟ انہوں نے کہا لست لہا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے
وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي، آدم علیہ السلام اپنی نفسی نفسی میں لگے، یا اللہ آج میرا کیا ہوگا؟ سارے مل کر جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. آپ ہمارے آدم علیہ السلام کے بعد بڑے آپ ہیں، جد ثانی آپ ہیں، ہمارے دوسرے باپ آپ ہیں. بتا دیں اللہ سے صرف اتنی سفارش کرنی ہے کہ ہمارا حساب لے لینا، محشر سے ہم فارغ ہو جائیں. نوح علیہ السلام کہیں گے لست لہا، اس کا آج مجھے اختیار نہیں، یہ میرا منصب نہیں ہے صفت. میں تو کیوں؟ اگر میں کہہ دوں یا اللہ حساب لے لیتا کہ چل نو تجھی سے شروع کرتا ہوں، تو میں نے کہا تھا اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کرنا، کیوں کی تھی؟ تیرا بیٹا انہ لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تو اس لیے میں نہیں کرتا. اسی لیے خطبے میں ہم آپ کو اکثر کبھی کبھی سناتے ہیں وَيَقُولُ نُوحٌ نَجِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي. نوح علیہ السلام اپنی نفسہ نفسی میں، یا اللہ میرا ساتھ معاملہ کیسا؟ سارے مل کر ابراہیم علیہ السلام کی، تیری اے ابراہیم آپ کی تو قربانیاں بھی زیادہ ہیں، آپ اللہ کے ہاں بڑا مقام پا چکے ہیں، آپ مہربانی فرما کر آپ ہماری سفارش فرما دیں. تو لست لہا، وہ کہیں گے آج یہ میرا منصب نہیں ہے. کیوں؟ اگر حساب مجھے سے شروع ہو گیا پھر کہ ابراہیم میں نے کہا تھا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے، وہ مشرک ہے، کیوں کی تھی؟ تو جس کو قیامت کے دن کیوں کہا گیا وہ پھنس گیا. وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ نَجِّي وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ خلیل اللہ نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام اپنی نفسی، یا اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ بہرحال سارے نبیوں کے پاس ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں. آج کے دن میں اس جلال میں جس شان میں اللہ ہے میں سفارش نہیں. اللہ اس گھبراہٹ والے وقت سے ہماری حفاظت فرمائے. تو البتہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارا منصب تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہستی آج ایسی ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے، اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے، اور وہ ہے آمنہ کے در یتیم محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے اور اللہ قبول فرمائیں گے. حضور علیہ السلام کی سفارش ہوگی، اللہ سب کے حق میں قبول فرمائیں گے حساب، اور اس امت کے لیے پھر الگ سفارش ہوگی. تو سب سے پہلے سفارش کا حق اللہ جل شانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے، گھر سے باہر تشریف لائے مسکراتے ہوئے. صحابہ نے پوچھا عشاء کی نماز ثلث لیل رات کے تہائی حصے میں پڑھ لی. صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے لیے، پیارے نبی آئیں گے. آئے، یا رسول اللہ تاخیر سے آئے. فرمایا کوئی مہمان آئے تھے ان کے ساتھ تھا. ظاہر تو دروازہ تو ادھر سے کوئی مہمان، تو حضور نے خود فرمایا وہ آسمانی مہمان تھا، جبریل علیہ السلام آئے تھے میرے پاس. آ کر وہ یہ کہہ کر گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کی امت کے آدھ و آدھ کو میں ویسے ہی بخش دوں گا، پوچھوں گا بھی نہیں تم نے کیا کیا. 60 کروڑ امتی ہیں تو 30 کروڑ کو کہوں گا جنت میں جاؤ، باقیوں کو دیکھوں گا. اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو حق کے سفارش دیتا ہوں. تو معلوم ہو گیا سفارش قیامت کے دن ہوگی. تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا، یہ ساری سنانے کا مقصد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سفارش ہوگی. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی سفارش نہیں ہوگی. اب وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ سفارش کریں، جس کو میں چاہوں تیرے اس کے حق میں آپ کی سفارش قبول کروں، جس کے حق میں چاہوں نہ کروں. صحابہ سے پوچھا بتاؤ مجھے کیا چیز قبول کرنا چاہتا؟ 2 اختیار اللہ نے مجھے دیے، یا سفارش کو قبول کر یا سفارش کو چھوڑ دے، میں خود آدھی امت کو جنت میں بھیج دوں گا. تو صحابہ سے پوچھا آپ بتاؤ مجھے کیا قبول کرنا چاہیے تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پہلی والی بات جو ہے نا آدھی امت جنت میں جانے. اتنا تو صحابہ کو بھی پتا تھا آدھے میں ہم تو آ ہی جائیں گے نا، ہم تو نہیں. یا رسول اللہ وہ آدھی امت جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والی، یہ بات قبول کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا اخترت الثانیہ، میں نے دوسری بات قبول کر لی کہ یا اللہ میری آدھی امت کو نہیں، میں سفارش کروں گا آپ جنت میں داخل کریں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آدھی کو لے کر نہیں ساری کو لے کر جاؤں، اور جس کے لیے میں انشاءاللہ سفارش کروں گا میرا رب میری سفارش نہ نہیں کرے گا. پھر آپ نے فرمایا سنو
ایک بدبخت اور منحوس گناہ والا ایسا ہوگا جس کی میں سفارش نہیں کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر آیا ہو اس کی۔ تو آیت میں جو ہے ولا یقبل منہ شفاعۃ، مشرکین کی شفاعت نہیں ہوگی، کفار کی شفاعت نہیں ہوگی، نہ حضور نے کرنی ہے نہ اللہ نے قبول کرنی ہے۔ باقی کمزور گناہگار مسلمانوں کے حق میں آپ سفارش فرمائیں گے اور اللہ قبول بھی فرمائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب اب اللہ پاک وہ نعمتیں دہرا رہے ہیں۔ اگلی نعمت کیا کی ہے بنی اسرائیلیوں تمہارے اوپر؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون والوں سے، فرعون اور فرعون کے لشکر اور اس کے حکومت سے ہم نے آپ کو نجات دی۔ یسومونکم، یسومون کا معنی چلانا بھی ہے اور چکھانا بھی ہے۔ اب یہاں ترجمہ کریں چکھانا۔ یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، تمہارے اوپر برا عذاب، سخت عذاب، تکلیف دیتے تھے تو وہ عذاب تمہیں چکھاتے تھے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے کہا تھا جو بچہ پیدا ہو جائے ذبح کرو اس کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے، یستحیون، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ حالانکہ پہلے دن کی بچی عورت تو نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس بچی نے بڑی ہو کر عورت بننا ہوتا ہے تو ابھی صحیح اس کو فرما دیا عورت۔ جیسے مدرسے میں طالب علم پڑھتا ہے یا میڈیکل میں ابھی لڑکے جا کے پڑھتا ہے تو ہم اس کو ابھی صحیح کہنا شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، حالانکہ وہ تو بھی میڈیکل میں پڑھتا ہے۔ مدرسے میں جاتا ہے ہم کہتے ہیں حافظ صاحب، حالانکہ اس نے ابھی نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ معال کے اعتبار سے اس نے حافظ ہی بننا ہے، آخر میں جا کر اس نے آخر میں جا کے ڈاکٹر ہی بننا ہے، اس لیے ابھی سے ہی ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیا۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ چھوڑتے ہیں، نساءکم، تمہاری بیوی عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے بلاء، بہت بڑی آزمائش، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، بلاء آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ بنی اسرائیلیوں پر اللہ کی نعمت کیا تھی؟ کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے۔ اچھا یہ یاد رکھیں، اگر لکھ چکے ہیں تو پھر میری طرف دیکھیں۔ فرعون والوں سے ہم نے تم کو نجات دی۔ تو یہ فرعون کون تھا؟ یاد رکھنا، فرعون صرف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا اس کو نہیں تھا، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، بنی اسرائیلیوں کے زمانے میں جو بھی ہوتا تھا بادشاہ اس کو فرعون کہتے تھے۔ کیوں؟ فرعون کسی آدمی کا نام نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرعون کسی آدمی کا نام، فرعون ایک عہدے کا نام ہے، فرعون ایک عہدے کا نام ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں وزیر اعظم کسی آدمی کا نام نہیں ہے، یہ ایک عہدے کا نام ہے، جو اس سیٹ پہ بیٹھے گا وہ وزیر اعظم ہوگا۔ اب میاں صاحب تھے تو وہ وزیر اعظم تھے، ان کا نام نواز شریف تھا۔ ابھی یہ خوار آ گئی ہے چرسی، تو یہ اب وزیر اعظم ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، لیکن وزیر اعظم کسی کا نام نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو بیٹھے ہوئے تھے اس عہدے پر سب کو وزیر اعظم ہی کہتے تھے، نام کسی کا وزیر اعظم نہیں ہے۔ یا ہمارے ملک میں صدر ہے، صدر ایک عہدے کا نام ہے، جو بھی اس سیٹ پر آئے گا اسے صدر صاحب کہیں گے۔ رفیق تارڑ صاحب تھے تو صدر تھے، علوی صاحب ہیں تو صدر ہیں، ضیاء الحق صاحب تھے تو صدر ہیں، مشرف صاحب ہیں تو صدر ہیں۔ اب صدر کسی کا نام نہیں، بلکہ جو بھی اس عہدے پر آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا اصل نام اپنا اور ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈی ایس پی صاحب کسی کا نام تو نہیں ہے، ایس پی صاحب کسی کا نام تو نہیں ہے، جو بھی اس عہدے پہ آئے گا اسے ڈی ایس پی کہیں گے، اسے ایس پی کہیں، اصل نام اس کا اپنا اور ہوگا۔ تو یہ ڈی ایس پی، ایس پی یہ عہدہ ہے۔ مولانا صاحب کسی کا نام تو نہیں ہے، قاری صاحب کسی کا نام تو نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کسی کا نام تو نہیں۔ جو بھی ڈاکٹری کر کے اس عہدے پر بیٹھے گا اسے کہیں گے ڈاکٹر صاحب، جو بھی علم حاصل کر کے ادھر آئے گا اسے کہیں گے مولانا صاحب، جو بھی قرآن حفظ کر کے آئے گا اسے کہیں گے قاری صاحب۔ نام اس کا اپنا اور ہوگا، لیکن یہ قاری صاحب، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عہدے کے نام۔ اسی طرح فرعون بھی ایک عہدے کا نام ہے، جو بھی اس عہدے میں جس نام کا آدمی آتا ہے اسے پھر فرعون کہتے تھے۔
یوں سمجھو کہ فرعون عبرانی زبان میں ہمارے ترجمہ کرو تو صدر کو کہتے ہیں فرعون. صدر، فرعون کا ترجمہ صدر صاحب، بادشاہ صاحب. بات سمجھ میں آ گئی؟ ویسے وزیر اعظم، وزیر کا معنی کیا ہے؟ پہلے بتایا بھی تھا میں نے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى سے ہے، یہ بوجھ سے، بوجھ اٹھانے والا. وزیر اعظم بہت بوجھ اٹھانے والا. دیکھو بیچارہ ساری قوم کا پیسہ اپنی پیٹھ پر رکھ کے کہتا ہے خزانہ خالی ہے. بوجھ اٹھائے، وہ ہمارا سارا بوجھ اس کے پیٹھ پر ہے. کہتا ہے خزانہ خالی ہے. وہ ایک فقیر گیا بادشاہ کے در پر کہ بادشاہ صاحب سنا ہے بڑے سخی آدمی ہے. کہتا ہاں بڑا سخی سنا ہے، کیا چاہتے ہو؟ میرے کشکول کو بھر دو. تو بادشاہ بڑا سخی تھا، اس نے گلے سے اپنے سونے کا ہار نکالا، اس کے کشکول میں ڈال دیا. جب اس کے کشکول میں ڈال دیا تو اس کے بعد اس نے دیکھا وہ کدھر بھرتا ہے اتنے سے ہار سے. وہ ڈالتا گیا اپنی بوری کے منہ کو. وہ ڈالتا جا رہا مگر اتنا سا کشکول ہے وہ بھرتا ہی نہیں ہے. وزیر بادشاہ صاحب حیران ہے، ڈالتا ہے. آخر اس نے کہا کہ جی میرے سارے خزانوں کے منہ کھول دی. سارے ڈالتے گئے پر کشکول اتنا سا وہ بھرتا ہی نہیں ہے. اپنے تاج کو اتار کر اس کے قدموں میں رکھا. فقیر صاحب یہ تاج بھی رکھ لو، پر یہ بتاؤ یہ کشکول لائے کدھر سے ہو؟ اس نے کہا یہ معمولی کشکول نہیں، یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم زکوٰۃ خور عمران خان صاحب کا کشکول ہے. ساری دنیا کے مال اسے ڈالو، اس میں اتنے سوراخ ہے، یہ بھرتا نہیں ہے. یہ نہیں بھرتا. عجیب بات ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، اور صدر کا معنی سینہ. الم نشرح لک صدرک. سینہ چونکہ سامنے ہوتا ہے نا، صدر کو صدر اس لیے کہ یہ پوری قوم کا سینہ ہے. ظالم غیر کے سامنے سینہ تاننے کی بجائے وہاں پہ سر جھکا کر ہمیں سینہ دکھاتے ہیں. اے تو صدر میں صدر تو اپنے پیو دکھاؤ نا سینہ. امریکہ آنا ہونا تو تمہیں نوکر تابع دار. تو فرعون عہدے کا نام ہے. جب فرعون عہدے کا نام ہے، جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم عہدے کا نام ہے، تو بھائی کوئی کہے وزیر اعظم کسی آدمی کا نام نہیں ہے، تو اب کوئی پوچھے اچھا تو پھر وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے عمران خان. وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ ہم کہیں گے جی فلاں فلاں فلاں. تو پتہ چلا ہاں جی ان کا اپنا نام ہے. مولانا صاحب یہ عہدے کا نام ہے، یہ نام کسی آدمی کا نام. اچھا مولانا صاحب اگر عہدے کا نام ہے تو پھر مولانا صاحب کا نام کیا ہے؟ جی فرید اللہ. بات ختم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عہدے کا نام ہے. جو بھی یہاں ڈاکٹری پائے گا وہ تو ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ جی یہ نام. اس طرح فرعون کا نام پھر کیا ہے؟ تو یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام ہے ولید. اس کا باپ کا نام ہے مصعب، اس کے دادے کا نام ہے ریان. ولید بن مصعب بن ریان. مصعب داؤد علیہ السلام سے باپ دادے، وہاں سے ریان نے حکومت کی، پھر مصعب نے حکومت کی، پھر اسی فرعونی کی سیٹ پہ ولید آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ہم نے نجات دی تم کو فرعون والوں سے. یسومونکم چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب، برا عذاب. یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اور وفی ذالکم اور یہ ہے تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. وَإِذْ فَرَقْنَا. ایک آیت اور پڑھوں کہ نا. اگلی نعمت اللہ نے، چونکہ میں نے آپ کو اوپر خلاصے میں لکھوایا تذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں میں سے اگلی نعمت. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ. اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے البحر سمندر کو. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ہجرت کرنے کے لیے نکلے وہاں سے اپنے علاقے سے مصر کی طرف، تو راستے میں دریا آ گیا. راستے میں اب یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے دریا پھاڑ دیا. کہاں پھاڑ دیا؟ تو 19ویں سپارے میں سورۃ الشعراء میں، سورہ شعراء میں اللہ نے تفصیل فرمائی. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ.
یہ رکوع کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس رکوع کی ابتدا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں اب میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ یہ رمضانی حافظ قرآن دیکھنے تک ہم آپ کو سنا دیں گے۔ وَأَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ اے میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ابھی فرعونی آنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، آگے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ۔ فرماتے اب فرمایا دریا سے پار ہو جاؤ۔ اب دریا کے سامنے گئے تو وَإِنَّا لَجَمِيعٌ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔ آگے کیا ہے؟ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، اب باری آ گئی اس کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کے دریا پار کرنے کے لیے وہاں سے نکل رہے تھے، آگے گئے تو دیکھا وہ بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تو تھے بڑے ہٹ درم، ابھی بھی تو اسلام لائے تھے، ابھی بھی تو آئے ادھر۔ پیچھے دیکھا تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، آگے دیکھا تو اتنا بڑا دریا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ ہم مارے گئے، پکڑے گئے۔ آگے جاتے ہیں تو دریا کی موجیں، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کی فوجیں، پھر کدھر جائے؟ نہ آگے موجوں سے بچ سکتے ہیں نہ پیچھے فوجوں سے بچ سکتے ہیں۔ آگے جائیں تو گلہ دبائے موج، پیچھے جائیں تو انسان روح بن کر گلہ دبائے فوج، کہاں جائیں؟ اب نبی کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ دو موتوں کے درمیان میں، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، نہ ہمیں فوجیں مار سکتی ہیں نہ ہمیں موجیں مار سکتی ہیں۔ کیوں موسیٰ؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ نے آیت نازل کی فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ یہ اپنی لاٹھی ذرا اس سمندر پہ مارنا، یہ وہ بحر ہے جس کو پھاڑنے کا تذکر یہاں پہ، وہاں تفصیل ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ لاٹھی مارنا۔ اب ایک بات بتاؤں آپ کو عجیب، یہ لاٹھی بھی اللہ کی عجیب قدرت کی نشانیوں میں سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ایک جگہ فرمایا موسیٰ اس کو پتھر پہ مار، تو لاٹھی پتھر پہ مارو تو کیا ہوتا ہے؟ پنک کی آواز آتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پہ مارا تو پانی نکل آیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ اور یہاں پر پانی پر مارو، وہاں خشکی پہ مارا تو پانی نکلا، یہاں پانی پہ مارا تو خشکی نکلی۔ فرمایا ان اضرب بعصاک البحر، عقل کے اگر مارے ہوتے نا، یا اللہ یہاں پانی پہ ماروں گا، یہ دیکھیں یہ پانی ہے، لاٹھی مار، تڑپ کی آواز آ گئی، کیا ہوگا؟ موسیٰ اس پہ مارو، اب عقل کے مارے کیا کہیں گے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے۔ ان اضرب بعصاک البحر، پانی پہ مار دیا۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، دریا کا پانی ایک طرف ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر والا ادھر کھڑا ہو گیا، درمیان میں راستہ، یہ پانی ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 پہاڑ کھڑے ہیں، درمیان سے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اب یہاں ایک سوال سنو، وہ کون سی زمین ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ آسمان کا سورج دیکھا ہے اس کے بعد آج تک نہیں دیکھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دریا یہی زمین ہے، وہ ہمیشہ پانی کے نیچے ہے۔ جس دن لاٹھی ماری کھل کے زمین نے آسمان کا سورج ایک بار دیکھ لیا، پھر دوبارہ پانی آ گیا، آج تک پانی چل رہا ہے، اس زمین نے دوبارہ آسمان کا سورج نہیں دیکھا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ اسی کا تذکر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے پھاڑ دیا سمندر کو تمہارے لیے۔ اب فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دی۔ کیا ہوا؟ یہ اپنے سارے لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام ادھر، پیچھے فرعونی بھی داخل ہو گئے۔
اب اسی پانی پہ فرعونی بھی آ گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نکلا, موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا آخری آدمی دریا سے پار ہو گیا, فرعون کا آخری آدمی یہاں اندر داخل ہو گیا, یہاں سے یہاں تک پورے پانی. اللہ نے دریا کو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, تمہیں نجات دی اور فرعون کالوں کو غرق کیا. اللہ نے دریا کو حکم دیا اپنی حرکت میں آ جاؤ. اے اللہ تیری قدرت پہ قربان جائے. دریا کس کے حکم پہ چلتے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْفُلْكِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. دریاؤں اور دریاؤں کی کشتیاں اللہ کی مرضی سے چلتی. اب حکم دیا اپنی اصلی حالت میں آؤ, تو وہ تودے والے پہاڑ ایک حرکت میں آ گئے, سب کے سب پانی کے اندر ڈوب گئے. فرعون اس وقت ڈبکیاں مار رہا تھا, اور ڈبکیاں مارتے ہوئے سر باہر نکال کے کیا کہتا ہے؟ قال انی, اس نے کہا, اب ڈبکیاں مارتے مارتے فرعون نے کیا کہا کہ ابھی میں بھی ایمان لایا بنی اسرائیل, اس خدا کے اوپر جس خدا پر بنی اسرائیلی ایمان لائے. دیکھیں یہ جب فرعون پانی میں ڈوبنے لگا نا, تو فرعون نے کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیلی ایمان لائے. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل, ابھی ایمان لاتے ہو؟ جبرائیل ملک الموت نے منہ میں مٹی ڈال دی, منہ بند کرا دیا, مر گیا. شکر ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. کافی ہے جی, اتنا کافی ہے. ایک ایک بار دہرا دو, ٹائم آپ کا کم ہو گیا, میں بھی آپس میں دہرا دو. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.